الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وشفيعنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا وقال الله تبارك وتعالى والفجر وليال عشر وقال النبي صلى الله عليه وسلم من صلى الصبح فهو في ذمة الله وقال النبي صلى الله عليه وسلم ركعتا الفجر خير من الدنيا وما فيها أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم بارك الله لنا ولكم في القرآن العظيم ونفعنا وإياكم بالآيات والذكر الحكيم إنه تعالى جواد كريم قديم ملك بر رب رؤوف رحيم. انتہائی واجب الاحترام معزز سامعین گرامی، عزیز برادران اسلام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم مسلمانوں کے اندر بہت خوبیاں اور بہت سی کمیاں جمع ہیں۔ خوبیوں پہ بات کرنے کی اس لیے ضرورت نہیں ہوتی کہ انسان اپنی خوبی خود بیان کر رہا ہو، کمیوں پر ہماری نگاہ نہیں ہوتی۔ ان کمیوں میں سے ایک کمی ایسی ہے کہ جس میں اگر دیکھا جائے تو امت ایک بڑی تعداد میں شریک ہے، اور وہ کمی کیا ہے؟ وہ فجر کی نماز میں کوتاہی ہے۔ فجر کی نماز میں کوتاہی ہے۔ اگر ہم تھوڑا جائزہ لیں نا فجر کی نماز میں مساجد کا، تو جو حال ہوتا ہے آپ مجھ سے زیادہ بہتر جانتے ہیں۔ باقاعدہ اس مسجد کا تذکرہ کیا جاتا ہے کہ وہاں فجر کی نماز میں بڑے لوگ ہوتے ہیں جی۔ کبھی نہیں یہ نہیں کہا کہ عشاء میں وہاں لوگ زیادہ ہوتے ہیں جی، وہاں مغرب میں لوگ ماشاءاللہ بہت ہوتے ہیں، کہ فجر کی نماز میں وہاں لوگ بہت ہوتے ہیں ماشاءاللہ۔ کیا مطلب ہے؟ ہمارے یہاں نہیں ہوتے ہیں نا، اور جگہوں پر نہیں ہوتے ہیں نا۔ تو آج کا جو ہماری جو نشست ہے، اس میں ہم فجر کی نماز کی جو اہمیت ہے اس حوالے سے چند گزارشات آپ کے سامنے رکھیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی قرآن پاک کے اندر فرماتے ہیں والفجر ولیال عشر۔ اللہ تبارک و تعالی نے فجر کے وقت کی، فجر کی نماز کی قسم کھائی ہے۔ اور جب اللہ تبارک و تعالی کسی چیز کی قسم کھاتے ہیں نا، تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ عام چیز نہیں ہے۔ تمہارا رب اس کی قسم کھا رہا ہے، بہت اونچی چیز ہے، یہ کوئی عام چیز نہیں ہے۔ رب ہو کر اس کی قسم کھا رہا ہے، تو پھر جب اللہ تبارک و تعالی نے سب سے پہلے انسان کون تھے؟ حضرت آدم علیہ السلام کو جب روح زمین پہ بھیجا نا، تو اس وقت زمین پہ بھرپور اندھیرا تھا۔ تو حضرت آدم علیہ السلام
پریشان ہوئے کہ جی اس اندھیرے میں نے زندگی گزارنی ہے، میں کیسی زندگی گزاروں گا؟ آپ پریشان تھے۔ تھوڑا سا وقت گزرا نا تو اندھیرا چھٹنے لگا اور روشنی نمودار ہوئی، آپ کی جان میں جان آئی، آپ خوش ہو گئے کہ چلو یہ اندھیرا ختم ہوا اور روشنی ہوئی۔ آپ نے دو رکعت کر کے شکرانے کے طور پہ 4 رکعت جو ہے وہ ادا کی۔ 2 رکعت اس طور پر کہ اندھیرا چھٹ گیا، اور 2 رکعت اس لیے ادا کی کہ روشنی آ گئی، اس پر اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو اندھیرے کے جاتے وقت اور روشنی کے آتے وقت کی جو نماز تھی اتنی پسند آئی، اس امت کے لیے لازم قرار دیا کہ تم نے فجر کی نماز اس 4 رکعتوں پر مشتمل تم نے اس کو ادا کرنا۔ حدیث مبارکہ کے اندر آتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من صلی العشاء فکأنما قام نصف اللیل، جس نے عشاء کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھ لی گویا ایسے اس نے آدھی رات قیام کیا، اور جس نے فجر کی نماز بھی ساتھ میں جماعت کے ساتھ پڑھی ہے گویا اس نے پوری رات قیام کیا، پوری رات اللہ کے حضور کھڑا رہا، حالانکہ کہاں تھا؟ بستر پہ تھا۔ عشاء اور فجر، حدیث مبارکہ کے اندر آتا ہے کہ منافقین پر یہ 2 نمازیں بڑی بھاری ہوتی تھیں، اثقل الفاظ آتے ہیں، اثقل سب سے بھاری نمازیں یہ 2 نمازیں ہوتی تھیں، عشاء کی نماز اور فجر کی نماز۔ فرمایا من صلی البردین دخل الجنہ، جو آدمی 2 ٹھنڈی نمازوں کا اہتمام کر لے وہ آدمی جنت میں داخل ہوگا۔ ابھی سردیاں شروع ہو رہی ہے نا، ایک سردی کا لیول مغرب کی نماز میں ہوتا ہے اور ایک عشاء کی نماز میں ہوتا ہے، بات آتی جاتی ہے، سردی بڑھتی چلی جاتی ہے، اور ایک فجر کی نماز میں ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو سب سے زیادہ جو ٹھنڈی نمازیں ہوتی ہیں یہ 2 نمازیں ہوتی ہیں۔ فرمایا کہ جس نے ان 2 نمازوں کا، ان 2 ٹھنڈی نمازوں کا اہتمام کیا تو وہ جنت میں داخل ہو جائے گا، جہنم کی گرمی سے یہ بچ جائے گا۔ جس نے اس ٹھنڈک کو برداشت کر لیا، اللہ اس کی ٹھنڈک کی برکت سے جہنم کو اس کے لیے ٹھنڈا کر دیں گے، اللہ پاک جنت میں داخل عطا فرما دیں گے۔ ابن ماجہ کی روایت ہے، بڑی زبردست روایت ہے، فرمایا کہ آدمی کو جب قبر کے اندر لٹا دیا جائے گا تو ایک شخص آئے گا بڑی خوبصورت شکل میں، اور اس سے یہ کہے گا کہ جی اب آپ یہاں آ گئے ہیں، اب منکر نکیر کچھ دیر میں آپ کے پاس آنے والے ہیں اور آپ سے کچھ سوالات کریں گے، تو آپ ان کے لیے تیاری کر لیجیے۔ تو بندہ یہ کہہ کے جانے لگے گا، تو وہ جو مردہ ہوگا قبر والا وہ پوچھے گا کہ جی آپ بتا کے جا رہے ہو، آپ ہو کون ہو؟ تو وہ کہے گا جی میں آپ کی فجر کی نماز ہوں جو آپ اس کے اہتمام کرتے تھے، میں آپ کو پہلے سے تیاری کروا رہا ہوں، تیار ہو جاؤ، میں آپ کو پہلے سے خبر دے کے چلا جاتا ہوں۔ کسی چیز کی خبر پہلے سے مل جانا یہ بہت بڑی نعمت ہوتی ہے کہ یہ ہونے والا، تیار ہو جاؤ گی۔ انسان اپنے آپ کو تیار کر لیتا ہے، انسان اپنے آپ کو تیار کر لیتا ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ فجر کی نماز میں اٹھنا مشکل ہے، انسان پوری رات تھک ہار کے سوتا ہے، انسان کی آنکھ مشکل سے کھلتی ہے، لیکن آپ ذرا اندازہ لگائیے اللہ تبارک و تعالی نے اس فجر کی نماز میں انسان کے لیے آسانی کیسے رکھی ہے۔ تمام نمازوں میں سب سے زیادہ کم رکعتیں وہ فجر کی نماز کی ہیں، 3 رکعتیں ہیں نا، کتنی ہیں؟ 4 رکعتیں، 4 رکعتیں ماشاءاللہ، 2 سنت 2 فرض، ٹھیک ہے نا۔ کتنا آسان سا معاملہ رکھا ہے۔ آپ عشاء کی دیکھ لیں، آپ ظہر کی دیکھ لیں، آپ عصر کی دیکھ لیں، ٹھیک ہے نا۔ وہاں عصر کی 4 ہے، چاروں فرض ہے، چاروں فرض ہے، ٹھیک ہے نا، یا 2 فرض ہیں 2 سنت ہیں، کتنا آسان سا معاملہ رکھا۔ اور عجیب بات یہ بھی سنیے گا، حدیث مبارکہ کے اندر کیا آتا ہے، فرمایا اسفروا بالفجر فانه اعظم للاجر۔ کیا مطلب؟ فرمایا فجر کو روشن کر کے پڑھو، یہ اجر میں سب سے زیادہ ہوگا اگر تم روشن کر کے پڑھو۔ کیا مطلب ہے؟ یعنی جب رات کا جو ہے وہ اپنا جو صبح ہو گئی اور صبح صادق میں جو فجر کا جو آخری وقت ہے نا، تو اس آخری وقت میں فجر پڑھو۔ ٹھیک ہے ایک انسان ہے رات کو سویا، اس کی جلدی آنکھ نہیں کھل سکی، آخر میں جا کے پڑھو، جلدی نہیں پڑھو، ٹھیک ہے۔ افضل ہی یہ ہے فجر اپنے آخر وقت میں پڑھی جائے، یعنی پوری رات مل گئی، پھر فجر کا وقت داخل ہوا، اس وقت بھی انسان آرام کرتا رہا، اب آخر وقت تھا، اب انسان فجر کی نماز کے لیے اٹھ جائے۔ یعنی کتنا احتیاط، کتنی انسان کے ساتھ نرمی والا معاملہ کیا اور کتنی انسان کو رخصت دی۔
جناب نبی کریم سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا دی ہے، فرمایا اللہم بارک لی امتی فی بکورہا، یا اللہ میری امت کے لیے صبح کے وقت میں برکت عطا فرما دیجیے گا، صبح کے وقت میں برکت عطا فرما دیجیے گا۔ یہ آپ علیہ السلام کی یہ دعا ہے، آپ نے دعا دی ہے، اور جن کے لیے دعا دی جا رہی ہے وہ آرام فرما رہے ہیں، وہ آرام فرما رہے ہیں۔ ہم نے اپنے درس قرآن میں یہ چیز ذکر کی تھی کہ ابتدائے زمانے اسلام میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سمیت صحابہ اکرام پر تہجد کی نماز فرض تھی، 1/3 رات تہجد پڑھنا فرض تھا۔ اب بتائیے اگر وہ حکم چلتا آتا، اس کو حکم کو اللہ پاک ختم نہ کرتے تو ہمارے لیے کتنی مشکل ہو جاتی، 1/3 رات کھڑا ہونا، تہجد پڑھنا۔ تو اللہ کا فضل ہو، اللہ نے آسانی کی۔ پھر فجر کی نماز جو رات کے ساتھ بالکل ملی ہوئی، اللہ نے اور آسانی کر دی۔ آپ دیکھیں انسان نسیان سے، نسیان کیسے کہتے ہیں؟ بھول جاتا ہے، بھولنے کی چیز نہیں ہے نماز، بھول جاتا ہے۔ اللہ نے انتظام کر دیا۔ ایک موقع پر آپ علیہ السلام آرام فرما رہے تھے اور جناب حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے اور آپ کو بیدار فرمایا، اور کیا فرمایا؟ الصلاۃ خیر من النوم۔ کیا فرمایا؟ نماز نیند سے بہتر ہے، نماز نیند سے بہتر ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا اجعل فی اذانک، اس کو کیا کر دو، اس کی اپنی اذان میں اس کو رکھ دو۔ اس زمانے سے لے کر آج تک مؤذن جو دیگر نمازوں کی اذانیں دیتے ہیں اور اس کی اذان دیتے ہیں، فرق ہے۔ اس میں یہ شامل کر دیتے ہیں بندہ سن لے بھائی تم جو سو رہے ہو نا، یہ سونا یہ بہتر نہیں، اس سونے کو چھوڑ کر مسجد میں آ کر نماز پڑھنا، نماز کو ادا کرنا یہ ضروری ہے، اس کا اہتمام کرو۔ انسان پر غفلت، شیطان، طرح طرح کی چیزیں انسان کے دماغ میں سوار ہوتی ہیں، لیکن جب انسان کوئی چیز سن لیتا ہے نا، انسان کو ہوش آ جاتا ہے کہ ہاں میں غلط کر رہا ہوں۔ لیکن فجر کی اذان تو سننا درکنار، ہمیں کچھ نہیں پتہ ہوتا کہ کب اذان ہو رہی ہے، کب نماز ہو رہی ہے۔ بہت تکلیف دہ بات ہے، لیکن حقیقت پر مبنی ہے، کہنی نہیں چاہیے لیکن کہہ دیتے ہیں۔ بہت بڑی تعداد میں لوگ وہ ہیں کہ جنہوں نے آخری مرتبہ فجر کی نماز رمضان المبارک میں پڑھی تھی، ہیں اس چیز کا اقرار کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ کیا کریں، ہم سے نہیں ہوتا، ہم نہیں اٹھ پاتے۔ آخری مرتبہ فجر کی نماز وہ رمضان میں پڑھی تھی، اب کب پڑھیں گے؟ جب رمضان میں پڑھیں گے، اور اگر رمضان نصیب نہ ہوا تو پھر نہیں پڑھیں گے، اور رمضان میں اگر صحت نہ ہوئی، بستر پہ ہوئے، پھر زندگی بھر کی چھٹی ہے۔ یہ کب تک چلتا رہے گا؟ اس پہ اگر ہم سے ڈیبیٹ کروا لی جائے نا کہ جی فلسطین میں یہ حالات ہیں، ہمیں اس کے لیے کھڑا ہونا چاہیے اور ہمیں وہاں تک جانا چاہیے، بہت اچھی بات ہے، بہت اچھے جذبات ہیں، بس تھوڑی سی ہمت یہ کر لیں نا، فجر کی نماز میں گھر سے 4 قدم مسجد ہے، یہاں آ جائے بس۔ وہ بڑی مشقت اٹھانا ٹھیک ہے، اٹھائیں، اللہ آپ کو ہمیں توفیق دے، لیکن تھوڑی سی اس کی توفیق کریں، ہمت تو کریں۔ بخاری شریف کی روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب انسان رات کو سوتا ہے نا تو شیطان اس پر کتنی گرہ باندھتا ہے؟ 3 گرہ باندھتا ہے۔ اور جب فجر کا وقت آتا ہے نا، بخاری کی روایت ہے، جب فجر کا وقت آتا ہے تو انسان کو شیطان کہتا ہے سو جاؤ، بہت لمبی ابھی رات باقی ہے، کہتا ہے ابھی بہت ٹائم ہے فجر میں، ابھی تو آدھا گھنٹہ ہے، ابھی سو جاؤ، 5 منٹ بعد اٹھ جانا، پھر اور 5 منٹ بعد اٹھ جانا، پھر اس کی 8:45 بجے آنکھ کھلتی ہے صبح۔ فرمایا کہ شیطان اس کو تھپکی دے رہا ہوتا ہے، ابھی سو جاؤ۔ اور یہ بھی فرمایا اسی روایت میں، اگر انسان اٹھتا ہے، وضو کرتا ہے اور مسجد میں آ کر نماز ادا کرتا ہے، فرمایا کہ جب وہ اٹھا تو اس نے شیطان کی ایک گرہ کو کھول دیا، جب اس نے اٹھ کے وضو کیا دوسری گرہ کھل گئی، اور جب اس نے نماز ادا کی تینوں گرہیں کھول دی۔ اور پھر یہ بھی فرمایا کہ جو نہ اٹھا شیطان اس کے کان میں پیشاب کرتا ہے۔ بخاری کی روایت کے الفاظ ہیں یہ، شیطان اس کے کان میں پیشاب کرتا ہے، ابھی تو سلا رہا تھا، ابھی پیشاب کرتا ہے۔ آپ بتائیے ایک بلی کی پیشاب کی چھینٹیں پڑ جائیں نا ہمیں الجھن سی ہوتی ہے، بھی پاک ہو جاؤں، یہ کیا گندگی ہو گئی۔ اور وہ جو بخاری میں فرمایا جا رہا ہے وہ کیا ہے؟ یہ جو لوگ پریشان ہوتے ہیں نا کہ جی کافی زمانہ ہو گیا، نوکری نہیں مل رہی، ہوتی ہیں نا باتیں، جی
نوکری نہیں ہو رہی، کسی نے بندش کر دی، بچیوں کے رشتے نہیں ہو رہے جی، بندش کر دی، ایسا کچھ ہو گیا کہ کوئی ہم سے خاندان میں خوشی نہیں ہوتا، ہم سے سب ناراضی ہوتے ہیں، کچھ کر دیا ہے کسی نے، کوئی بندش کر دی ہے، کسی کے پاس اتنا ٹائم ہے بندش نہیں ہے بندش کرنے کا، یہ وہ بند گرے ہیں جو شیطان لگا دیتا ہے اور ہم اس کو بند کر کے رکھتے ہیں، ہم کھولتے نہیں، یہ وہی گرے ہیں۔ اس کے لیے عاملین کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے کہ فلاں عامل کے پاس چلے جائیں، فلاں سے مسئلہ حل کروائیں، اس مسئلے کو خود ہم نے فجر کی نماز میں اٹھ کر حل کرنا ہے، وہ نہیں ہوگا۔ سارے کام کر لیں گے، آپ بندہ بتا دیں جو ہمارا یہ مسئلہ حل کر دے، ہم پر پھونک مار دے جی، سارے کام کریں گے، وہ فجر وہ نہیں ہوتی، اس کی ہمت نہیں ہوتی۔ کیا کریں، بس کوشش تو کرتے ہیں، لیکن اور آپ کو ہم یہ بھی عرض کریں، اگر انسان نیت کر کے سوئے نا، اللہ پاک آنکھ کھلوا دیتے ہیں، ہماری نیت ہی نہیں ہوتی، ہماری نیت ہی نہیں ہوتی کہ ہم فجر کی نماز کے لیے اٹھیں، ہم فجر کی نماز کے لیے اٹھیں۔ کتنا سخت جملہ ہے، منافقین پر بھاری ہوتی ہے عشاء اور فجر کی نماز۔ آپ سوچیں کیا کتنا بڑا جملہ ہے۔ ہم پوری زندگی اپنے آپ کو مسلمان تصور کریں اور مسلمان ظاہر کریں، اور آخرت میں یہ کہہ دیا جائے کہ نہ تم عشاء پڑھتے نہ فجر پڑھتے، تو تمہارے اندر جو نشانیاں ہیں وہ تو مسلمانوں والی نہیں، تمہارے ظاہر کرنے سے اور بتلانے سے کیا ہوتا ہے، تمہارے ظاہر کرنے سے اور بتلانے سے کیا ہوتا ہے۔ قرآن پاک کے اندر اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں افرأیت من اتخذ الہہ ہوا واضلہ اللہ علی علم، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے ایسے شخص کو نہیں دیکھا، اتخذ الہہ ہوا، جس نے اپنی خواہشات کو معبود بنا دیا، دل نہیں چاہتا نماز پڑھنے کا، نہیں پڑھتا، دل میں ارادہ نہیں ہے نماز پڑھنے کا، نہیں پڑھی، جو جی کہتا ہے وہ کرتا ہے، اپنا معبود رب کو نہیں بنایا، رب کی نہیں سنتا، اپنے جی کی سنتا ہے، اس کو معبود بنا لیا۔ تو فرمایا کہ اے نبی آپ نے اس کو نہیں دیکھا، وَأَضَلَّهُ اللَّهُ عَلَىٰ علم، اور اللہ تبارک و تعالیٰ پھر اس کو اس کے معلومات اور اس کی تعلیمات ہونے کے باوجود اللہ اس کو گمراہ کر دیتے ہیں۔ بڑے پڑھے لکھے ہیں، بہت زیادہ سمجھدار ہیں، دوسروں کو ٹریننگ دیتے ہیں، دوسروں کو سمجھاتے ہیں، بڑے بڑے مشوروں میں ان کو بٹھایا جاتا ہے، وہ لوگ ان کی بات کو سنتے ہیں، وہ ان کا سمجھانے کا طریقہ بہت اچھا ہے، بہت تعلیمی یافتہ ہے، لیکن اللہ فرماتے ہیں یہی علم اس کو گمراہ کر دے گا، اسی علم کی وجہ سے یہ گمراہ ہو جائے گا، اسی نالج کی وجہ سے یہ گمراہ ہو جائے گا۔ ہم میں سے وہ حضرات جو ماشاءاللہ نماز کا اہتمام کرتے ہیں، مسجد میں آتے ہیں، یہ بات کرنا چاہوں گا اور ضروری ہے، ہم جن گھروں سے آتے ہیں نا، ان گھروں میں بالغ بچے، لڑکے کہہ لیں، وہ آرام کر رہے ہوتے ہیں، وہ آرام کر رہے ہوتے ہیں، بالغہ خواتین آرام کر رہی ہوتی ہیں فجر کے وقت میں۔ ہم کیا سمجھتے ہیں ہماری چھٹی ہو گئی، ہم خود اٹھ کے آ گئے اور کسی ہم نے گھر میں نہیں متوجہ کیا کہ فجر کی نماز کے لیے، تو ہماری چھٹی ہو جائے گی۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگوں جو اللہ اس کے رسول پر ایمان لائے، قوا انفسکم، اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچاؤ، واہلیکم نارا، اور اپنے اہل خانہ کو بھی جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ میں اٹھ کے آ جاؤں میرا کام تمام ہو جائے گا۔ ہماری ایک عذر یہ بیان کیا جاتا ہے کہ ہم کہتے ہیں لیکن وہ نہیں سنتے، نہیں بات مانتے۔ میرا سوال ایک یہ ہے، اللہ نہ کرے، خدا نہ کرے، خدا نہ کرے گھر میں اگر آگ لگ جائے، گھر میں اگر آگ لگ جائے، ہم باہر نکل جائیں گے اور کوئی پوچھے گا کہ جی گھر والوں کو لائے، ہم کیا کہیں گے؟ جی وہ ہم نے کہا آگ لگی، وہ نہیں اٹھ رہے، تو ہم نے بولا چھوڑو تم اندر ہی رہو، ہم چلے جاتے ہیں۔ انسان اپنے گھر والوں کی پہلی فکر کرے گا، کرے گا نہیں کرے گا؟ اپنے گھر والوں کی فکر کرے گا کہ بھائی آگ لگ گئی ہے، سب کو اٹھاؤ، بچوں کو بھی، خواتین کو بھی، چھوٹوں کو بھی، بڑوں کو بھی، بزرگوں کو، اٹھو اٹھو جلدی باہر نکلو، بھائی آگ لگ گئی ہے، مال جاتا ہے جائے، لیکن کیا ہے ہماری جان بچ جائے۔ یہ دنیا کی آگ ہے، جہنم کی آگ کی تیاری ہم کروانے کے لیے معاون ثابت ہو رہے ہیں، سو رہے ہیں، آرام سے سوتے ہیں، کوئی مسئلے کی بات ہی نہیں ہے۔ کب اٹھائیں گے؟ والدین اگر بعض یہ بھی کہتے ہیں کہ جی اب بڑے ہو گئے، اب سمجھدار ہو گئے، ابھی اپنا اچھا برا خود ہی جانتے ہیں۔ کس قرآن کی آیت اور حدیث میں آیا ہے کہ یہ بتایا کہ جب والد جب بزرگ ہو جائیں، اولاد بالغ ہو جائیں، اب آپ کو اس کی تربیت کی کوئی فکر نہیں ہے؟ انبیاء کا اگر ہم تھوڑا تذکرہ دیکھیں نا، آخری وقت دنیا سے جا رہے ہیں لیکن بچوں کو نصیحت کر کے جا رہے ہیں، بچوں کی تربیت کر کے جا رہے ہیں۔ انبیاء کا یہ سلسلہ ہے کہ وہ اپنی زندگی کا اختتام، اور ان انبیاء کی اولادیں ماشاءاللہ ایک جو نا مرتبہ حاصل کر گئیں، لیکن آخر وقت ان کو سمجھا رہے ہیں۔ اور ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ جی بچے بڑے ہو گئے، اب شادی شدہ ہو گئے، اب وہ جانے ان کا کام جانے، اب ان کو نہیں سمجھاتے۔
کاروبار میں غلطی کریں گے تو ابا سمجھائیں گے کہ دیکھو ایسے نہیں ایسے، اس کو نہیں دینا ادھار، اس کے ساتھ یہ معاملات نہیں کرنا، ہاں یہ تمہیں ہم بتا رہے ہیں، ہم سکھا رہے ہیں، وہاں تربیت ہو رہی ہے۔ اور دین کے معاملے کے اندر تربیت نے ہاتھ اٹھا لیا، جی اب بڑے ہو گئے، اب بڑے ہو گئے، سوال ہوگا ہم سے، گھر کے سربراہ سے سوال ہوگا کہ تم نے اپنے ماتحت لوگوں کو اس کی طرف متوجہ کیوں نہیں کیا۔ اب فجر کی نماز میں آنکھ کیسے کھلے گی؟ سب سے پہلا کام اس میں تو یہ کرنا ہے، دیکھیں نیت کر کے سونا ہے۔ دیکھیں نیت نہیں کر کے سوئیں گے نا تو یاد رکھیے کہ آنکھ ہی نہیں کھلے گی۔ نیت تو ہو کہ میں نے اٹھنا ہے، نیت ہی نہیں ہے، نیت ہی نہیں ہے، اس ارادے سے سوتے ہی نہیں کہ فجر میں اٹھنا ہے، سب سے پہلی چیز۔ دوسری چیز یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگ کر سونا، یا اللہ آپ مجھے فجر کی نماز میں اٹھا دیجیے گا، اللہ سے دعا کرنی ہے۔ ذرا سوچیں کبھی دعا کی ہے اللہ فجر میں آنکھ کھلوا دیں، کبھی دعا کی ہے اللہ فجر میں آنکھ کھل جائے؟ ساری چیزوں کی دعائیں ہو رہی ہوتی ہیں، سارے معاملات کی دعائیں ہو رہی ہوتی ہیں، گھنٹوں مانگیں گے دعائیں، لیکن اپنے دین کے لیے کہ میں دین پر آ جاؤں مکمل طور پر، اس کی دعا نہیں ہو رہی ہوتی۔ دوسری چیز کیا ہے؟ نیت کریں، اور نمبر 2 دعا کر کے اللہ سے مانگ کر سوئیں، اور تیسری چیز ہے رات کو جلدی سوئیں۔ یہ سب سے مشکل کام ہے ہم شہر کراچی والوں کے لیے۔ ایسا نہیں ہو سکتا میں 4 بجے سوؤں اور 5:30 آنکھ کھل جائے، مشکل ہے، بہت مشکل ہو جاتا ہے۔ یہ فطرت ہے نا انسان کی، اللہ نے انسان کی جسم کی ضرورت رکھی ہے نیند، وہ لے گا نیند، تو جو نیند کے لیے وقت اللہ پاک نے مقرر کیا اس وقت میں سوئے نا۔ وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا، ہم نے رات کو سونے کے لیے تمہارے لیے بنایا، دن کو ہم نے معاش کے لیے بنایا۔ یہاں دن میں انسان جو ہے وہ سو رہا ہوتا ہے، 12 بجے 1 بجے 2 بجے ناشتہ ہو رہا ہوتا ہے، اور پوری رات کیا ہو رہا ہوتا ہے؟ جی آن لائن کام کر رہا ہوں، ٹھیک ہے اب کسی کا سلسلہ ہے، لیکن فجر کی نماز ضائع نہ ہو۔ پوری رات کیا ہو رہا ہے؟ چائے کے ہوٹل پہ بیٹھے ہوئے۔ پوری رات کیا ہو رہا ہے؟ موبائل فون استعمال ہو رہا ہے، ایک اپلیکیشن ہے دوسری اپلیکیشن، فیس بک سے آگے واٹس ایپ، اور واٹس ایپ سے آگے ٹویٹر، ٹویٹر سے آگے انسٹاگرام، معاملہ چل رہا ہے، پوری رات ہو گئی۔ انسان اس کو کنٹرول کرے نا، کیا اس کے صحت کے نقصانات نہیں ہیں؟ اس حوالے سے کون کہتا ہے نہیں ہے؟ بالکل سب مانتے ہیں صحت کے نقصان ہے، دنیا بھی جا رہی ہے، صحت بھی خراب ہو رہی ہے، اور انسان کا دین بھی جا رہا ہے۔ ہم بڑی تیزی سے ہر اعتبار سے تنزل کی طرف جا رہے ہیں۔ تو ازراہ کرم ہماری اپیل، ہماری درخواست، ہماری ریکویسٹ یہ ہے کہ اس کی فکر پیدا کریں، اپنے گھر میں بات چلائیں۔ اور یہ بات بھی سمجھ لینی چاہیے کہ بعض حضرات جب بات چلاتے ہیں نا تو زور زبردستی سے اور بڑے عجیب غریب لہجوں میں بات کرتے ہیں کہ تمہاری وجہ سے پورے گھر میں نحوست ہے، نماز نہیں پڑھتے ہو، تمہاری وجہ سے یہ ہو رہا ہے وہ ہو رہا ہے۔ شک نہیں ہے، بالکل بے نمازی کی نحوست ہوتی ہے، لیکن ہر چیز کہی نہیں جاتی ہے، بڑے مثبت انداز میں بات رکھی جائے، بڑے پیار سے بات رکھی جائے، کرتے جائیں۔ پتھر ہوتا ہے نا، اس پر اگر ایک ہی جگہ پر پانی ٹپکتا رہتا ہے، ایک بوند کر کے وہ پتھر میں بھی سوراخ ہو جاتا ہے معاملہ۔ اور یہ بات ہمیں سمجھ لینی چاہیے، اگر ہم مسجد نہیں آئیں گے نا تو مسجد لائے جائیں گے، لیکن اس وقت ہم نماز نہیں پڑھیں گے، نماز پڑھائی جائے گی۔ اس سے پہلے کہ ہمیں لایا جائے ہم خود آ جائیں اور اپنے آپ کو اللہ کے حضور کھڑا کر لیں۔ اور دیکھیں جو شخص فجر کی نماز پڑھتا ہے نا اس کے دل کے اندر اطمینان ہوتا ہے پورے دن بھر، دل میں سکون ہوتا ہے، اور جو نہیں پڑھتا ہے نا اس کو ایک بے چینی سی لگی رہتی ہے، پورے دن بھر کمی رہی، ایک بے برکتی سی اس کو محسوس ہو رہی ہوتی ہے۔ یہ ایک چاشنی رکھی ہے اللہ نے فجر کی نماز میں۔ اللہ پاک فرماتے ہیں ان قرآن الفجر کان مشہودا، فجر کی نماز میں مقدار تلاوت زیادہ ہوتی ہے، کیوں؟ کانا مشہودا، اس وقت میں فرشتے حاضر ہوتے ہیں، یہ فرشتوں کی چینجنگ کا وقت ہوتا ہے، فجر اور عصر کا وقت۔ شام والے صبح چلے جاتے ہیں اور پھر نئے جو ہوتے ہیں وہ صبح کے وقت میں آ جاتے ہیں۔ اگر اللہ پاک کو یہ بتا دیا جی بھائی اے اللہ تبارک و تعالیٰ میں شام کو اس کے پاس گیا تھا، یہ تو دکان پہ تھا، یہ عصر کی نماز میں تھا ہی نہیں، اچھا جی ٹھیک ہے آپ پورے دن اس کے ساتھ رہے، صبح جب آپ آئے تو کیا تھا؟ صبح آیا تو یہ بستر پہ سو رہا تھا، فجر کی نماز میں تھا ہی نہیں، ہماری کیا رپورٹ پہنچے گی؟ کیا لکھا جائے گا؟ تو اس کا اہتمام کریں
رات کو نیت کر کے سوئیں، اللہ سے مانگ کر سوئیں، اور ساتھ ہی ساتھ جلدی سوئیں گے انشاءاللہ فجر کی نماز میں آنکھ کھل جائے گی۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان تمام تر باتوں پر کہنے سننے کے ساتھ ساتھ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔